مجمع کو یہ پیغام دیتا ہوں، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا کر۔ اب میں درمیان سے جمعیت علماء ہند، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، ہندوستان، 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 جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ اب میں حضرت صدر محترم سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے خطاب عالی سے اس بے چین مجمع کو سکون عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ علماء کرام، شہر کے معززین حضرات اور خاص طریقے پر صوبہ مہاراشٹر کے ہر گوشے سے آئے ہوئے بے شمار مہمانان کرام، آپ حضرات کا اس میدان میں اس صوبے کی جمعیت علماء کی طرف سے دعوت پر یہاں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جانا، یہ اگر ایک طرف جمعیت علماء مہاراشٹر کی حسن کارکردگی، اس کے عہدیداران کا اخلاص و للہیت سامنے پیش کرتا ہے، تو دوسری طرف جماعت کی پالیسی پر آپ حضرات کے بھرپور اعتماد کی دلیل ہے۔ میں اگر یہ بات کہوں کہ جمعیت علماء جو ہمارے اکابر کی امانت ہے، اس جماعت کے سوا کسی غیر سیاسی جماعت کے اندر اور اس کی آواز میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس طرح اتنی بڑی تعداد میں افراد خود اپنے پیسے کو خرچ کر کے اور اس طرح اس میدان میں جمع ہوں۔ اگر کوئی جماعت اپنے اندر یہ طاقت رکھتی ہے تو وہ جمعیت علماء ہے۔ جمعیت علماء کے علاوہ کسی اور جماعت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل اور ہمارے ان اکابر کا در حقیقت کردار ہے جو اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج تک وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم ان کے ساتھ اپنے والہانہ تعلق کو قیامت کے دن میدان محشر میں
اللہ کی رحمت سے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی قربانیوں کی بھری تاریخ اس ملک کے اندر کوئی دوسری جماعت پیش نہیں کر سکتی جیسی انتہائی قیمتی تاریخ جمعیت علماء ہند کے اکابر کی ہے۔ اس ملک کے اندر کانگریس، جو حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایک تاریخ ہے اور اس نے اس ملک کی آزادی کے لیے کام کیے ہیں، گاندھی جی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے ساتھیوں نے کام کیے ہیں، لیکن کانگریس کا وجود 1883 سے لے کر 1885 تک ہے۔ 1885 میں ان کا سب سے پہلا جلسہ دلی کے اندر ہوا ہے، لیکن وہ علماء جو اپنی ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کر، سر سے کفن باندھ کر ملک کی آزادی کے لیے میدان میں کام کر رہے تھے، ان کی تاریخ کا سلسلہ 1803 سے شروع ہوتا ہے، جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک استعمار اور انگریز کے غلامی کے اندر پہنچ گیا، اب اس ملک کو آزاد کرانا ہر عالم دین کا مذہبی فریضہ ہے۔ ان کا یہ اعلان 1803 کے اندر تھا، اور مسلمان اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھا ہے۔ ان کے اوپر اس اعلان کی وجہ سے بڑے مظالم ہوئے، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، وہ نابینا ہو گئے، حالانکہ وہ ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ عالم اسلام کا اگر یوں کہا جائے کہ بڑے سے بڑا عالم دین تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کو دلی سے شہر بدر کر دیا گیا، لیکن اس مرد مجاہد کے پائے استقامت کے اندر جنبش نہیں آئی، اور وہ جب تک زندہ رہے یہی کام کرتے رہے، اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو، شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور انہی کے بنائے ہوئے طریقے کے اوپر وہ میدان جہاد کو گرم کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے دونوں سن 1831 میں شہید ہو گئے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب سن 24 کے اندر انتقال فرما گئے۔ لیکن اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کے اس سلسلے کو اس مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ جہاد کی جو آگ اور جو تپش پیدا کی گئی تھی وہ بجھنے نہیں پائی، یہاں تک کہ 150 سال کے بعد 1947 کے اندر ملک آزاد ہوا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کانگریس تو 80 سال کے بعد کانگریس نے جنم لیا ہے، اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ لوگ علماء اور مسلمان تو سن 1831 میں، پھر اس کے بعد برادران وطن کو اپنے ساتھ لے کر 1857 میں میدان جہاد کو گرم کر رہے تھے، جام شہادت نوش کر رہے تھے،
اور ملک کی آزادی سے کم کسی چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ کانگریس سن 85 کے اندر اپنے اجلاس میں اپنے وجود کے مقاصد کو پیش کرتی ہے کہ کانگریس کو بنایا کیوں گیا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کانگریس کے وجود کا مقصد جو دو جہاد 1831 اور 1857 کے جہاد کی وجہ سے حکومت برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ کانگریس کا مقصد ہے۔ ملک کی آزادی اس کا مقصد نہیں ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے میدان میں ہاتھ پکڑ کر اٹھانا یہ مسلمان کا اور علماء کا کام ہے، ورنہ کانگریس کے اندر یہ دم خم نہیں تھا۔ اور میں اس بات کو ثبوت میں پیش کرتا ہوں۔ آج بھی آپ پڑھیں تاریخ کو، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال ایک شخص نے کیا کہ ایک جماعت ہندوستان میں بنی ہے، وہ جماعت نیچریوں نے بنائی، یعنی ان لوگوں نے جن کے پاس علم دین نہیں ہے بلکہ دنیا کے علوم ہیں، کیا ہمارے لیے اس جماعت میں شرکت جائز ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جس طرح کسی بزنس اور کاروبار میں ہندو اور مسلمان کی شرکت جائز ہے بشرطے کہ دین کو نقصان نہ پہنچے، اسی طرح اس جماعت کے اندر ہندو اور مسلمان کی شرکت جائز ہے۔ یہ فتویٰ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس زمانے میں اس فتوے کا نام تھا نصرت الابرار۔ پرانے جو لائبریریاں ہیں ان میں موجود ہے، ورنہ جو کتابیں شائع ہوئی ہیں آزادی وطن پر جن میں علماء کے کردار کو پیش کیا گیا ہے، ان کتابوں میں جگہ جگہ نصرت الابرار فتوے کا ذکر موجود ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جب مورخ یہاں پہنچتا ہے، مولانا محمد میاں صاحب علماء حق کے اندر اور دوسری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت گنگوہی جو 1857 کے جہاد کے اندر جہاد کرنے والوں میں ہیں اور ابتدائی مرحلے میں انگریز کی فوج کو نقصان پہنچا کر توپ خانہ ان سے چھین کر لانے والے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو تو کہتے ہیں کہ آزادی وطن کی تحریک پیش کرنے کے لیے کانگریس کے اندر شریک ہو جائیں، خود کیوں نہیں شریک ہوتے؟ یہاں یہ سوال پیدا کر کے اس کا جواب دیتے ہیں کہ 80 سال کی مکمل جاں بازی کی تاریخ نے ان کو اتنا پختہ کر دیا تھا کہ وہ آزادی وطن سے کم کسی مطالبے کے اوپر تیار نہیں تھے، اور کانگریس آزادی وطن کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو اس درمیان کے تعلقات کو ختم کرنا چاہتی ہے، تعلقات میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے اسے دور کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس کے اندر شریک ہو، اور شریک ہو کر کے آزادی وطن کے لیے اس کو کھڑا کرو۔ اور ان کا یہ دلچسپی ان کی اس سلسلے کے اندر کارگر ہوئی، یہاں تک کہ کانگریس کے ہاتھ کو پکڑ کر آزادی وطن کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ مسلمان کا کردار ہے، مسلمان کی تاریخ ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دریا گنج کے اندر حکیم اجمل خان اور دوسرے لوگوں کے یہاں ساری کانگریس ان کے یہاں پڑی رہتی تھی، گاندھی جی وہیں آتے تھے، وہیں نہرو آتے تھے، یہ لوگ آتے تھے، اور کانگریس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے پروگراموں کو چلا سکے۔
اس کا انتظار کیا جاتا تھا کہ حکیم اجمل خان صاحب کو کہیں کوئی بیمار ہو جائے نواب کے گھر میں اور نواب کے یہاں سے وزٹ آ جائے، بلانے کے لیے جائیں، تو وہاں جو نذرانہ ملے گا حکیم صاحب کو اس سے کانگریس چلائی جائے گی۔ یہ مسلمان کا کردار ہے، علماء کا کردار ہے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا سید ارشد مدنی، مولانا سید ارشد مدنی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ جمعیت علماء کا قافلہ چلتا رہا ملک کی آزادی کے لیے۔ پھر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، آپ میں ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ انسان ہے جس کے آگ کے دل کے اندر آزادی وطن کی آگ جل رہی ہے۔ وہ آدمی اس ملک کے لیے جو کچھ کرتا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی اور لیڈر ملک کا یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ ملک کی آزادی کے جرم میں انگریز کی جیل میں 7 سمندر پار، مالٹا کی جیل میں 3 سال 7 مہینے کی قید بامشقت کسی انسان نے گزاری ہو، اگر ہے تو وہ آپ کے استاد الاساتذہ شیخ الہند کی شخصیت ہے، جو اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مالٹا کی جیل میں رہے۔ اور قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا۔ ملک کی آزادی کے لیے کیوں تانے بانے بن رہے ہو؟ ابھی آپ محمود صاحب آئے، یہ محمود صاحب بھی جس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، حکیم نصرت حسین صاحب ان کے آبا و اجداد کے اندر تھے، جو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے، اور ان کے 4 شاگردوں میں وہی شخص تھے جن کا انتقال مالٹا کے اندر ہوا اور مالٹا ہی کی سرزمین میں مدفون ہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، لیکن مسلمان نے بھلا دیا اپنی اس تاریخ کو۔ جو قوم اپنی اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی، وہ قوم کبھی اپنے لیے سیدھے راستے کو متعین نہیں کر سکتی۔ میں کہتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کو کینسر لگ گیا، اور وہ کینسر تھا فرقہ پرستی کا کینسر، جس نے اس ملک سے مسلمان کی تاریخ کو مٹایا ہے، اور اس طرح مٹایا کہ آج مسلمان ہی اپنے باپ دادا کی تاریخ کو نہیں سمجھتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد جب جہاد کے لیے چلے ہیں تو ذکر آتا ہے تاریخ کے اندر کہ وہ گئے ہیں غازی پور تک، اور غازی پور کے اندر وہاں ایک نواب تھے فرزند علی خان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جب نوٹ نہیں چلتا تھا بلکہ چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، 1 لاکھ چاندی کے سکے شاہ صاحب کو دیے تھے کہ یہ آزادی وطن کی جہاد کے لیے چندہ دیا جا رہا ہے۔ 1 لاکھ آج کے 50 کروڑ کے برابر۔ اور یہی نہیں، اپنا ایک جوان بیٹا دیا اور یہ کہا کہ میرے دل میں تمنا ہے کہ مولانا اس بیٹے کو لے جائیے، اور جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی، اسی طرح میرے اس بیٹے کی گردن پر آزادی وطن کے جہاد میں چھری چلے۔ حضرت سید احمد شہید، حضرت سید احمد شہید، جمعیت علماء ہند، میرے بھائی، مولانا ارشد مدنی، جن تاریخ کی کتابوں میں جن لوگوں کا غازی پور کے جن لوگوں کی شہادت کا ذکر آتا ہے بالا کوٹ کے میدان میں سن 1831 میں، انہی شہداء کے اندر فرزند علی خان کے اس بیٹے کا بھی ذکر آتا ہے، وہ گیا اور شہید ہوا وہاں۔ کہاں ہے مسلمان کی تاریخ؟ آج مسلمان کی حالت کو آپ اس ملک کے اندر دیکھیں، ملک آزاد ہوا، جمعیت علماء ہند تاریخ موجود ہے لکھی ہوئی، آپ دیکھ لیں
پاکستان سے 8 جلدوں کے اندر چھپی ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی سیاسی ڈائری، حضرت نے اس کے اندر لکھا ہے، اور وہ سب چیزیں موجود ہیں کہ جیسے جیسے آزادی قریب آتی ہے، جمعیت علماء ہند گاندھی جی سے، موتی لال نہرو سے اور دوسرے بڑے بڑے لیڈروں سے لکھ کر کے، صدر تھے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، برابر عہد و پیمان لیتی چلتی ہے، ملک جب آزاد ہوگا تو ملک ہندو اسٹیٹ نہیں بنے گا، ملک کا نظام حکومت جمہوری ہوگا۔ اور جمعیت علماء ہند کی اس تحریک پر کانگریس اپنی ورکنگ کمیٹیوں کے اندر برابر جمعیت علماء کو خطاب کرتی چلتی ہے کہ ملک کا دستور مکمل سیکولر دستور ہوگا۔ ملک آزاد ہو گیا، آزاد ہوا، ہم کہتے ہیں ہماری بدقسمتی، ملک کی بدقسمتی کہ فرقہ پرستی کی نظر ہو کر کے ملک تقسیم ہو گیا۔ ملک تقسیم ہوا، ایک طاقت ابھری، میں نام لوں گا تو فتنہ کھڑا ہوگا، جسے دیکھنا ہے مولانا آزاد کی کتاب کو دیکھے۔ جس طاقت نے ابھر کر یہ چاہا کہ ملک کا نظام سیکولر نظام نہ بنے بلکہ ملک کا نظام ہندو اسٹیٹ کی طریقے پر آئے، جمعیت علماء ہند تنہا وہ جماعت تھی جو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے ہم سے وعدے کیے، اگر آپ کی آزادی کی تاریخ 60-70 سال کے اوپر ہے تو ہماری آزادی وطن کی جہاد کی تاریخ 150 سال ہے۔ جمعیت علماء ہند، آپ نے جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، آپ نے جمعیت علماء ہند، آپ نے ہم سے مولانا ارشد مدنی، آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے، مدنی، آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ آپ بنائیے جو آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے اکابر کا اتنا مضبوط موقف تھا کہ گاندھی جی نے جان دے دی مگر جو وعدے کیے تھے ان سے نہیں پھرے، اور ملک کا دستور سیکولر دستور بن گیا۔ ملک کا سیکولر دستور بننا یہ جمعیت علماء کی بالکل بنیادی ملک کی خدمت ہے۔ اگر ملک کا دستور سیکولر دستور نہ ہوتا تو یہ ملک کب کا تباہ ہو چکا ہوتا، یہ جوان نہیں ہو سکتا تھا، آج کے یہ حالات پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ جب اس ملک کے حالات بالکل ابتدائی تھے اور طاقت نہیں تھی، اگر اسی وقت یہ بات آ جاتی کہ ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں، ہندو اسٹیٹ ہے، جس کو رہنا ہے ہندو بن کر رہنا ہے، ملک ختم ہو چکا ہوتا۔ جمعیت علماء ہند اس وقت بھی سیکولر دستور کی محافظ تھی، انہی اکابر کا خون ہمارے جسم کے اندر بھی دوڑ رہا ہے۔ ہم بھی آج یہ سمجھتے ہیں اور بالکل صاف طریقے پر سمجھتے ہیں، اگر ملک زندہ رہے گا سیکولر بنیادوں پر زندہ رہے گا، اور اگر ملک ہندو اسٹیٹ بنے گا پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی آگے بڑھو، لیکن مولانا ارشد مدنی آگے بڑھو، مولانا ارشد مدنی آگے بڑھو۔ لیکن آج بھی ملک کے اندر ایک طاقت ہے، اور یہ طاقت آج کی نہیں ہے، آج سے 65 سال پہلے اس وقت کی یہ طاقت ہے، اور یہ طاقت پلتی رہی، بڑھتی رہی، آج بھی بڑھ رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند وہ جماعت ہے جس نے اس وقت سے لے کر آج تک حکومتوں کو متنبع کیا ہے، کرتی رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند بار بار اس کی تجویزوں کو پڑھو اٹھا کر کے، یہ کہہ رہی ہے، کانگریس گورنمنٹ سے کہتی تھی، جواہر لال نہرو سے کہتی تھی،
اندرا جی سے کہتی تھی، راجو سے کہتی تھی، اس سپولیے کو مار دو فرقہ پرستی کے، اگر نہیں مارو گے آج اس کو مسلمان کا خون بہت میٹھا لگتا ہے، کل تمہارے خون کو بھی چوسے گا۔ ہماری بات کو نہیں سنا گیا، ہماری بات کو نہیں لیا گیا۔ آج کے حالات اس دنیا کے اندر ہیں، ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ اگر فرقہ پرستی کے اس سانپ کا اسی وقت سر کچل دیا جاتا، آج ملک امن و چین کے ساتھ رہتا۔ آج کی صورت یہ ہے کہ دنیا اس ملک کا بڑے سے بڑا فرقہ پرست اس طاق میں لگا ہوا ہے کہ وزارت عظمیٰ کی گدی آ جائے اور اس ملک کو برباد کر دیا جائے۔ مولانا ارشد مدنی، ہم کہتے تھے مولانا ارشد مدنی، فرقہ پرستی مرد آباد، فرقہ پرستی مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، فرقہ پرستی مرد آباد۔ میرے بھائی، فرقہ پرستی ہی وہ کینسر ہے ملک کا جو ملک کو لگا ہوا ہے۔ آج تجاویز آپ کے سامنے ہیں، ان تجاویز کو پڑھا گیا، پڑھ کر سنایا گیا، آپ نے ان تجاویز کی تائید کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے اتنے بڑے اجتماع کی آواز بغیر کسی واسطے کے حکومتوں تک پہنچ رہی ہوگی اور پہنچے گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کا ذہن اگر فرقہ پرستی سے پاک ہو جائے، ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں ریزرویشن دیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فرقہ پرست طاقت کے عیب کو، فرقہ پرست طاقتوں کے نشے کو توڑنے کے لیے فسادات کے خلاف بل بنائیں کسی چیز کے۔ ہمیں صرف عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ فرقہ پرستی کو ختم کرو۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس ملک کے اندر مسلمان رہتا ہے، کہیں باہر کا آیا ہوا نہیں ہے۔ ہر برادری کے اندر مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، گوجر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ٹھاکر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لالا ہندو بھی ہے۔ ہر برادری کے اندر ہندو مسلمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، اسی ملک کا رہنے والا ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، فسادات ہوں گے، گاجر مولی کی طرح قتل ہوں گے، اور حکومتیں منہ میں بتاشا رکھ کر بیٹھی رہیں گی، یہ بات نہیں ہوگی۔ یا امن و امان ہوگا یا ملک برباد ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ ملک چلے گا پیار و محبت سے چلے گا، امن و امان سے چلے گا، ایک دوسرے کے ہمدردی سے چلے گا، قتل و غارت گری سے نہیں چلے گا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں، بیٹھ جائیں آپ لوگ، ہم یہ بات کہتے ہیں، ببانگ دہل کہتے ہیں، اور ہم اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ ہمارے اندر طاقت ہے، ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنے سر سے کفن باندھ کر ملک کی آزادی۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے۔ جو فرقہ پرستی کو پھیلاتا ہے وہ ملک کا دشمن ہے، ملک سے محبت رکھنے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اس بات کو، اور ہم کہتے رہیں گے۔ حالات نہیں مانو گے، ملک کے حالات بدلیں گے۔ جمعیت علماء تو کام کرتی ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم کام کرتے رہیں۔ ہم فرقہ پرستی کی بنیاد پر کام نہیں کرتے۔ ہمارا کام جہاں کہیں بھی مشکل اور مصیبت میں ہوتی ہے دنیا، ہم کام کرتے ہیں ہندو مسلم کی بنیاد پر نہیں۔ 3 سال پہلے بنگال کے اندر سمندری طوفان آ گیا، اور
گھس گئے آبادیوں کے اندر، ساری زمین شور ہو گئی، نمکین ہو گئی، ساری چاول کی کھیتی برباد ہو گئی، مکانات اجڑ گئے۔ ہم نے جا کر کے کام کیا اور 3 مہینے تک ہم کام کرتے رہے۔ ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2700 آدمی